Today we will discuss 2024 at a glance. دو ہزار چوبیس میں عالمی سطح پر متعدد اہم تبدیلیاں اور واقعات رونما ہوئے جنہیں میدانوں کو متاثر کیا۔ یہاں میں آپ کو مزید تفصیلات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سیاسی منظرنامہ۔ نمبر 1، امریکی صدارتی انتخابات۔ 5 نومبر 2024 کو ہونے والے انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کیملا ہیرس کو شکست دی اور دوبارہ صدر منتخب ہوئے۔ ٹرمپ کی دوسری مدت میں امیگریشن اور معاشی پالیسیوں میں تبدیلیاں متوقع ہے۔ نمبر 2، پاکستانی انتخابات۔ پاکستان میں عام انتخابات کے بعد شہباز شریف دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوئے، تاہم سیاسی عدم استحکام اور مہنگائی عوامی مسائل کے بڑے چیلنج رہے۔ نمبر 3، بھارت کے انتخابات۔ نریندر مودی نے ایک بار پھر انتخابات جیت کر بی جے پی کی حکومت کو مزید 5 سال کے لیے مستحکم کیا۔ نمبر 4، رشیا۔ ولادیمیر پوٹن نے مارچ 2024 کے صدارتی انتخابات جیتے، جس سے ان کی حکمرانی 30 سال کے قریب پہنچ گئی۔ ان کے خلاف مظاہرے شدت اختیار کر گئے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جنگی تنازعات اور سیکیورٹی۔ نمبر 1، مڈل ایسٹ۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ میں شدت رہی، ہزاروں فلسطینی شہید اور لاکھوں بے گھر ہوئے۔ عالمی سطح پر اسرائیل کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 2، یوکرین وار۔ روس اور یوکرین کے تنازع میں مغربی ممالک نے یوکرین کو مزید عسکری مدد فراہم کی، جبکہ روس نے توانائی کی سپلائی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات۔ گرم ترین سال۔ 2024 تاریخ کا گرم ترین سال ثابت ہوا، جس میں عالمی درجہ حرارت 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا۔ گرمی کے لہر اور جنگلاتی آگ کے واقعات پیش آئے۔ نمبر 2، سیلاب اور طوفان۔ جنوبی ایشیا میں مونسون کی بارشوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی، خاص طور پر پاکستان اور بنگلہ دیش میں۔ کھیل اور تفریح۔ نمبر 1، اولمپکس۔ پیرس اولمپکس 2024 میں شرکت کرنے والے ممالک نے کھیلوں کے میدان میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ چین نے میڈلز کی تعداد میں سبقت حاصل کی۔ نمبر 2، یورو کپ۔ یورو کپ فٹ بال ٹورنامنٹ اسپین نے جیتا، جس نے انگلینڈ کو فائنل میں شکست دی۔ اہم شخصیات کی موت۔ نمبر 1، ایرانین پریزیڈنٹ۔ اپریل 2024 میں صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جان بحق ہوئے، جس سے ملک میں سیاسی ہلا پیدا ہوا۔ نمبر 2، فلسطین لیڈر۔ اسرائیل کے حملوں میں حماس اور حزب اللہ کے کئی رہنما شہید ہوئے، جس میں اسماعیل ہانیہ اور حسن نصر اللہ شامل تھے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں نمبر 1 پہ آ جاتا ہے خلائی تحقیق۔ ناسا نے چاند پر ایک نیا مشن آرٹیمس 3 بھیجا، جس نے انسانوں کو چاند پر دوبارہ بھیجا۔ نمبر 2، مصنوعی ذہانت۔ ٹیکنالوجی میں مزید پیش رفت ہوئی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس (AI) خاص طور پر طب، تعلیم اور کاروباری میدان میں اس کے استعمال میں اضافہ ہوا۔ معاشی صورتحال۔ نمبر 1، عالمی معیشت۔ عالمی کساد بازاری کے خدشات برقرار رہے، خاص طور پر توانائی کے بحران اور خوراک کی قیمتوں میں اضافے کے باعث۔ نمبر 2، چین اور امریکہ کا تنازع۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ مزید شدت اختیار کر گئی، جس کا اثر عالمی معیشت پر پڑا۔ اہم شخصیات کی ہلاکتیں۔ جنوری میں ایران میں سابق کے دوران دھماکوں میں 103 افراد جان بحق اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ اپریل میں ایرانی پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسانی اپنے وزراء سمیت ہیلی کاپٹر حادثے میں جان بحق ہوئے۔ جولائی میں بیروت میں اسرائیلی فضائی حملے میں حزب اللہ کے اعلیٰ کمانڈر فواد شکر شہید ہوئے۔ اکتوبر میں اسرائیل نے غزہ میں حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کی شہادت کی تصدیق کی۔ کولکتہ میں افسوسناک واقعہ۔ 9 اگست 2024 کو کولکتہ، بھارت میں RG کر میڈیکل کالج کی ایک ٹرینی ڈاکٹر کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔
اس واقعے نے بھارت میں خواتین اور ڈاکٹروں کے تحفظ کے بارے میں باعث کو اجاگر کیا اور ملکی احتجاج کا سبب بنا۔ چینی یوان کی برتری۔ مارچ 2024 میں چین میں بیرونی ملک ادائیگیوں کے لیے چینی یوان نے پہلی بار امریکی ڈالر کو پیچھے چھوڑ دیا، جو عالمی اقتصادی منظرنامے میں اہم تبدیلی کی علامت ہے۔ اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ 2024 پاکستان کے لیے کیسا رہا۔ سال 2024 میں پاکستان نے سیاسی، سماجی اور اقتصادی میدانوں میں متعدد اہم واقعات کا مشاہدہ کیا۔ 2024 میں پاکستان میں عام انتخابات منعقد ہوئے، جن میں شہباز شریف دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ حکومت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف (PTI) پر پابندی عائد کر دی اور ان کے خلاف غداری کا مقدمہ دائر کرنے کا اعلان کر دیا۔ اکتوبر 2024 میں پاکستان میں 48 دہشت گردی کے حملے ہوئے، جو ستمبر کے مقابلے میں اضافہ ظاہر کرتے ہیں۔ 2024 میں صحافیوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا، جن میں قتل، دھمکیاں اور ہراسانی شامل ہے۔ عالمی آزادی صحافت انڈیکس میں پاکستان کی درجہ بندی 152ویں نمبر پر آ گئی۔ پاکستان نے جولائی 2024 میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ $7 ارب کے نئے قرضے کا بجلی اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے باعث ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ پنجاب میں 2023 کے پہلے 4 مہینوں میں خواتین پر تشدد کے 10,365 واقعات رپورٹ ہوئے، جبکہ جنسی زیادتی کے مقدمات میں سزا کی شرح 3% سے بھی کم رہی۔ جولائی 2024 میں شمالی مغربی پاکستان میں مانسون کی شدید بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہوئی، جس میں کم از کم 14 افراد ہلاک۔ سال 2024 میں امریکی خارجہ پالیسی نے عالمی سطح پر متعدد اہم ترجیحات اور اقدامات کا تعین کیا، جن میں یوکرین کی حمایت، چین کے ساتھ تعلقات اور مشرق وسطیٰ میں استحکام شامل ہے۔ سال 2024 میں امریکی خارجہ پالیسی نے عالمی سطح پر متعدد اہم ترجیحات اور اقدامات کا تعین کیا، جن میں یوکرین کی حمایت، چین کے ساتھ تعلقات اور مشرق وسطیٰ میں استحکام شامل ہے۔ یوکرین کی حمایت۔ امریکہ نے یوکرین کی خود مختاری اور آزادی کی حمایت جاری رکھی، دنیا بھر کے ممالک کو روسی جارحیت کے خلاف متحد کرنے کی کوشش کی اور اس بات کو یقینی بنانے کی سعی کی کہ روس کی جارحیت ناکام ہو۔ چین کے ساتھ تعلقات۔ امریکہ نے چین کے ساتھ مضبوط موقف برقرار رکھتے ہوئے رابطہ کاری جاری رکھی اور نیٹو اور ہند بحر الکاہل کی اتحادیوں کے درمیان تعاون کو گہرا کیا۔ مشرق وسطیٰ میں استحکام۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں استحکام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھی، خاص طور پر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازعات کے حل کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کیے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے دسمبر 2024 میں کہا کہ امریکہ میں حکومت کی تبدیلی سے خارجہ پالیسی میں زیادہ تبدیلی نہیں